صبح ہو شام ہو رات ہو دن ہو ہر لمحے ان کے دنوں میں یہی خیال ہوتا ہے اللہ کیسے راضی ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوتے تھے اور اس طرح لگے ہوتے تھے یقین جانے ان کی زندگی کے تمام تر کاموں کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا. ہر کام ایسے کرنا ہے، ہر کام ایسے کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. ایک طویل حدیث ہے صحیح. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی دربار میں قبول فرمائے. بخوبی احساس ہے کہ آپ ساتھی مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے. آپ کی تھکاوٹ کی خبر ہے، تھکاوٹ کا احساس. بس میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آخری گفتگو ہے اس کو جتنا ممکن ہو سکے مختصر کر لوں، کیونکہ مقصد کی ساری باتیں ہم سن چکے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا کے لیے جتنی دیر بیٹھیں یا جتنی دیر تک باقی یہ مجلس چلتی رہے سستی ختم کر دیں. کریں گے ختم انشاءاللہ. یہ سستی ختم کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سنت ہے. مسلم شریف کے اندر کتاب الفطر میں ایک حدیث آتی ہے، غور فرمائیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھا کہ آپ لوگوں کو خطبہ دینے شروع ہو گئے. غور کریں، حدیث میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ چلتا رہا. حدیث میں آتا ہے کہ ظہر کے ٹائم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر اس خطبے کو روکا، نصیحتوں کو روکا. آپ نے ظہر کا وقفہ دیا، اذان ہوئی، بلال نے اقامت کہی، نماز پڑھی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبے میں شروع ہو گئے. اسی طرح کرتے کراتے مغرب کی نماز تک، 4-6 گھنٹے والی بات نہیں، پورا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطبہ دیا. لیکن کمال درجے کی بات ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، مجھے بیچ میں پانی کی ضرورت نہیں پڑ گئی، مجھے بیچ میں کوئی دنیا کے کام بھی ظاہری بات ہے یہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا بتا کر نہیں کیا. یہ وحی الہی کے رسول کا زمانہ تھا، اللہ کا حکم اترا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پورا دن خطبہ دے دیا. لیکن یہ جو اصحاب رسول ہیں جن کے نقش قدم پر مجھے آپ سب کو چلنے کا کہا گیا ہے، ان میں سے کوئی نہیں تھکا. جو یہ حدیث گویا ہمیں تلقین کرتی ہے کہ لنڈوں کے جرزوں میں آنے والوں آپ کو بھی تھکنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو غنیمت کے مواقع ہیں. یہ علماء کرام سے ہم جو قرآن و سنت کی باتیں سن رہے ہیں، یقین جانے اگر ہم ان باتوں کو اس نظر سے دیکھیں، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. گھر بیٹھے ہمیں کسی دنیا کی سوسائٹی میں ڈیفینس میں دنیا کے بڑے علاقے کی نہیں، ہمیں جنت کی بکنگ کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور صرف باتیں ہی نہیں منصوبے دیے جا رہے ہیں. اور دنیا بنانے والے رب سے دوستی کو رموز اور طریقے بتائے جا رہے ہیں. یہ باتیں اتنی قیمتی ہیں، جن لوگوں نے ان کی قدر کی آپ مصر حاکم پڑھیں کتاب الصلاۃ کے اندر، بڑی ایک طویل واقعہ ہے تابعی کا. ان کو معلوم ہوا وہ کہاں کے تھے، فلسطین کے، بیت المقدس کے پڑوس میں رہتے تھے. انہیں آگے کسی نے بتایا کہ بیت المقدس میں عبداللہ بن عمر بن عاص آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی. وہ شخص اپنے گھر سے نکلا بیت المقدس پہنچا، لیکن وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہاں سے نکل گئے. اب انہیں ان سے ایک حدیث معلوم کرنی تھی. پتا چلا کہ میں بیت المقدس میں آیا ہوں، لیکن میرے آنے سے پہلے عبداللہ بن عمر بن عاص یہاں سے نکل گئے. لوگوں سے پوچھا کہاں گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ مکہ گئے. حدیث میں آتا ہے کہ اب بیت المقدس سے یہ شخص سیدھا مکہ نکلا اور قدرت کا عجیب اتفاق سفر کرتے کرتے جب مکہ پہنچا، بیت اللہ میں پہنچا، مکہ سے خبر لی، پتا چلا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہاں سے بھی نکل چکے. پوچھا کہاں گئے ہیں؟ لوگوں نے جو اسے رابطے میں تھے کہا مدینے گئے. حدیث میں آتا ہے یہ شخص پیچھے مدینے پہنچا. مدینے پہنچ کر پتا چلا کہ یہ مدینہ سے بھی نکل گیا.
مدینہ سے باہر کچھ ان کے زمین کے کچھ ٹکڑے ہیں وہاں پہ ملیں گے. یہ سب سفر کرتا کرتا وہاں پہنچا, وہاں ملا, اور ملاقات کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ فلاں مجھے حدیث رسول بتا دو. ایک حدیث کے لیے بیت المقدس سے مکہ, مکہ سے مدینہ, مدینہ سے زمینوں تک کتنا لمبا سفر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی سعادت کی بات نہیں ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے اتنی ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں کو غنیمت جانے اور اصل بات کی طرف آتے ہیں. وہ اصل بات کیا ہے کہ یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے, اس پروگرام کا, اس درس کا, اس تقاریر کا, اس نصیحتوں کا مقصد کیا ہے. یہ ایسے سمجھے کہ یہاں سے جائیں تو کیا لے کر جائیں. تو بھائی اس میں یہ اہم چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا آپ کا اس پروگرام کا ان سب چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہماری زندگی میں اصلاح ہو جائے, کچھ فرق ہو جائے, کوئی عملی ترقی ہو جائے, کوئی علمی ترقی ہو جائے. اور یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے, میں آپ کو یہ چیز ایک کڑوا سچ بتا دوں. آج جہاں جی رہے وہاں پر اس چیز کا بھی بہت بڑا فقدان ہے. جلسوں کے بعد, تقریروں کے بعد, پروگراموں کے بعد اس چیز پر کوئی نظر نہیں ہوتی, بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ اب لوگ کیا کہتے ہیں. میں سب سے پہلے تو ایک مولوی ہونے کے ناطے اپنے آپ کو شامل کر دیتا ہوں. کئی مولوی ہوتے ہیں لوگوں سے پوچھتے تقریر کے بعد میری تقریر کیسی رہی, میرا بیان کیسا رہا. یا کئی ایسے جلسہ کرانے والے ہوتے ہیں وہ بعد میں کہتے ہیں لوگوں سے پوچھتے بتاؤ جلسہ کیسا رہا. یا کئی ایسے مختلف جگہوں پر جائیں, اصل مقصد ظاہری نہیں کہ اصل مقصد کیا ہے. ان چیزوں کے پیچھے ایک ہی مقصد ہو, اللہ کرے اللہ راضی ہو جائے, اور یہاں آنے والے, سننے والے, سنانے والے, بیٹھنے والے جتنے بھی یہاں پہ شریک ہوں ان کا فائدہ ہو جائے. یعنی کہ ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ پاک راضی ہو جائے, اور اس چیز کا بہت بڑا فقدان ہے. تو آئیے پہلے یہاں مقصد سمجھے کہ ہم کیوں آئے ہیں. ہم یہاں اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں, کچھ حاصل کریں. اب یہاں پر میں دو چیز آپ کے سامنے رکھوں گا, بلکہ اسے سمجھیں دو ایسے سبق رکھوں گا جن سبقوں کو اس وقت بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. کئی ایسے سبق ہوتے ہیں وہ شاگردوں کو یاد ہوتے ہیں, تو استاد کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سبق یاد نہیں وہ انہیں پڑھا. استاد کوشش کرتا ہے کہ جو کچا سبق ہے وہ انہیں یاد دلایا جائے. تو آج میں دو سبق ان کو دہراتا ہوں, ہم سب کٹھے ہو کے پڑھتے ہیں. یہ وہ سبق ہے کہ یقین جانیے ہم سب کے یہ دونوں سبق کچے ہیں. میرا بھی کچا ہے, آپ کا بھی کچا ہے, ہم سب کا کچا ہے. کہ جس طرح سبق پکا کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, ہم نہیں پڑھ سکے, نہیں پکا کر سکے. ان میں سے سب سے پہلا سبق تو یہ ہے, آج میں اور آپ 100% ہم اپنے آپ کو تسلی سے ہم اپنے آپ کو یہ کہہ دیں, ہم سمجھیں کہ ہم دین پہ پورے نہیں, ہم دین پہ سچے نہیں, ہم غلطیوں میں غلط ہیں. یہ سب سے پہلا. ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم تو اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہی نہیں. میں بھی کہتا ہوں صحیح ہوں, آپ بھی کہتے ہیں صحیح ہے. جو بھی آنے والا آتا ہے وہ یہی سوچ کہتے ہیں میں تو صحیح ہوں, میرا عقیدہ بھی صحیح ہے, میرا نظریہ بھی صحیح ہے, میں کسی معاملے میں غلط ہوئی نہیں. تو جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں. سب سے پہلی جو غلطی ہے میری اور آپ, یہ پکی پختی بات نوٹ کر لیں, یقین جانے ہم میں سے کوئی بھی دین پر پورا نہیں. کیوں؟ قرآن و سنت کی طرف تھوڑا غور کریں. چند مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, ان پہ ذرا آپ غور کریں. پھر ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم کہاں دین پہ پورے ہیں. وہ دین کہ جس پہ پورا چلنے کا حکم ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ذرے برابر بھی شیطان کے اقدامات پر نہ چلو, شیطان کی پیروی نہ کرو. دین میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 حکموں کو مان لیا ہے, 6 حکموں کو مان لیا ہے, 8-10 حکموں کو مان لیا ہے, آپ 4 عبادات کرنے میں لگ گئے ہیں, آپ نے 4 عقیدے سوار دیے ہیں تو اب آپ دین پہ پورے ہو گئے. فرمایا نہیں, دین تو اس چیز کا نام ہے. مثال کے طور پر سے مسلم کے اندر پڑھیں کتاب المناقب کے اندر ایک بات ہے, سیدنا بلال, سیدنا سلمان, سیدنا سہیب کی فضیلت کا بیان. طویل حدیث ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سن ابو بکر صدیق جا رہے تھے، راستے میں 3 اصحاب کو دیکھا، یہ مکہ کے سرداروں کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، بڑے بڑے سرداروں کو ابھی تک دین سمجھ میں نہیں آیا۔ ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ اللہ کی تلواریں ٹوٹے ان پر، یہ ابھی تک ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا۔ سن ابو بکر نے یہ بات سن لی، آپ رک گئے، آپ نے کھڑے ہو کر ان کو صرف اتنا کہا، صرف اتنا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تم 3 لوگ یہاں کھڑے ہو، آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، یا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی سرداروں کو ایسی بات کریں، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنی سی بات کہی، اتنی سی بات کہنے کے بعد ابو بکر صدیق چلے گئے، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا اللہ کے رسول میں آج گلی سے آ رہا تھا، یہ 3 صاحب راستے میں یہ باتیں کر رہے تھے، میں نے رک کے ان کو یہ کہہ دیا، میں نے رک کے ان کو یہ بول دیا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادت ہے، عقیدے سے لے کے عمل تک یہ دین پہ پورے اترنے والے، لیکن آج کی اس ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آج فرمایا لَقُلْ أَغْضَبْتَ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ۔ اے ابو بکر، اگر آپ نے یہ کلمات کہہ کر ان کی دل آزاری کر دی ہے تو ابو بکر یقین جان کہ تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہو گیا۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے دین پہ چلنے والا بندہ ابو بکر جیسا ہی کیوں نہ ہو، صدیق اکبر جیسا بندہ کیوں نہ ہو، صدیق اکبر جیسی عبادتیں کیوں نہ کرتا ہو، صدیق اکبر جیسی نیکیاں کیوں نہ کرتا ہو، لیکن یہ وہ کامل دین ہے اس میں ذرے برابر بھی غلطی کوتاہی کا دین اس کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ابو بکر صدیق نکل لے تو ان چھوٹی سی بات کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں، ہماری طرف ہم تو سارے غلط ہیں، ہم کہاں دین پہ پورے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کا قرآن ہے، گویا میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے کھلا پیغام ہے۔ اللہ پاک فرماتے آپ میں سے وہ لوگ ہی کامیاب ہیں، وہی اللہ کو راضی کرنے والے ہیں جو محمد کریم علیہ السلام کے نقش صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یعنی کہ آپ میں سے جنت میں وہی جائے گا، اللہ کو وہی راضی کر سکے گا، رب کے در پر درجہ وہی پائے گا، بدل مقصود وہی پائے گا، اللہ کو دوست وہی بنائے گا، بہترین موت وہی پائے گا، بہترین قبر کی زندگی وہی پائے گا، بہترین قیامت کا معاملہ وہی پائے گا، آخرت میں جنت کی رحمتیں برکتیں وہی پائے گا۔ تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، لڈو کے شہر میں آنے والوں، یہ جملے تو آسان ہیں، باتیں تو آسان ہیں، لیکن یقین جانیے ان باتوں کے تناظر میں اگر میں اپنے معاملات کو دیکھوں، آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، اذانوں کو دیکھیں، تلاوتوں کو دیکھیں، عقیدوں کو دیکھیں، عملوں کو دیکھیں، ہم اپنی تجارتوں کو دیکھیں، ہم اپنے کاروباروں کو دیکھیں، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، یقین جانے ہم میں سے کوئی بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر نظر نہیں آتا۔ یہ سبق سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دے تسلی، میں بھی دوں آپ بھی دوں، نہیں ہم جو کہتے ہیں بالکل صحیح جا رہے ہیں، ہم جو کہتے ہیں ہم بالکل راہ راست پر ہیں، راہ مستقیم پر ہیں، تو یقین جانیے نہیں، راہ مستقیم کیا ہے؟ فرمایا راہ مستقیم یہ محمد کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، آپ کے اصحاب کے نقش قدم پر چلو۔ ان کا نقش قدم کیا ہے کہ اپنا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سننا دیکھنا سارے کا سارا اللہ کی رضا کے مطابق اختیار کر لیں۔ آپ کسی زندگی کے موڑ پر بھی اپنی ہم تو چلتے ہی اپنی خواہش پر ہیں، ہم اٹھتے مرضی پر ہیں، سوتے مرضی پر ہیں، ہم کھاتے مرضی سے ہیں، جو جی چاہے کھا لیتے ہیں، ہم پیتے مرضی سے ہیں، جو جی چاہے پی لیتے ہیں۔ ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں، ہماری تجارتیں، ہمارے کاروبار، ہماری ریاست، ہماری سیاست، ہمارا چہرہ دیکھ لو، ہمارا لباس دیکھ لو، ہمارا سر دیکھ لو، بیٹھ کے گفتگو کرو، ہماری گفتگو دیکھ لو، ہماری گھر کی چوتیواری دیکھ لو، ہمارے یاروں کی مجلسوں میں محفل دیکھ لو، ہمارا چلنا پھرنا، ہم تو ہر جگہ پر اپنی مرضی کے مطابق چلنے والے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ دین نہیں، جو منزلوں پر پہنچیں گے یہ ان کا طریقہ نہیں، یہ اپنے آپ دو تسلی، وہ نہیں ایسے، وہ کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں جو ان کے تمام تر معاملات
وہ ہر جگہ پر، چاہے دن ہو، چاہے رات، چاہے صبح، چاہے شام، چاہے گھر، چاہے بازار، وہ اپنی تو سوچتے ہی نہیں۔ آپ ہر جگہ پر اپنی سوچتے ہو، لیکن جن سے احکم الحاکمین راضی ہے وہ اپنی نہیں سوچتے۔ آپ اپنی سوچتے ہو، جو ابھی زندہ ہے لیکن ابھی سے جنت میں حوریں ان کا انتظار کر رہی ہے، وہ اپنی نہیں سوچتے۔ وہ ایک ہی ان کے ذہن میں خیال گردش کرتا ہے، اللہ کیسے راضی ہو۔ چند مثالیں دیتا ہوں، یہ مثالیں تو سنی ہوئی ہیں۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سیکھیں، حاصل کریں، غور بچار کریں۔ آج اس وقت دین سننے سنانے کے معاملے میں ہم بہت سن چکے ہیں، کون سی باتیں ہم نے نہیں سنی، سب سن چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا غور کریں کہ اسے ہم نے کیا حاصل کیا ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا سمجھا دین کو، اور بلکہ دو لفظوں میں کوئی ناراض نہ ہونا۔ اس وقت معاشرے نے 4 عبادتوں کا نام دین رکھ لیا، بس نماز پڑھتا ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، بس یہی دین۔ یہ سارے امت کے جتنے فرقے ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنی پارٹیاں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جہاں چلے جاؤ انہی 4 چیزوں کا نام دین ہے۔ بس آپ جس نے یہ کر لیا وہ دین میں، جس میں یہ نہیں اس میں دین نہیں۔ دین ان 4 چیزوں کا نام نہیں ہے۔ دین اس چیز کا نام ہے کہ اپنا پورا وجود اللہ کے حکموں کے مطابق سرخ کھپا دو اپنے آپ، نکال دو اپنے وجود سے کہ ہماری زندگی کا کوئی اور مقصد بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سوچیں، ہم دیکھیں کیسے وہ اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے بولتے ہیں، اللہ کے لیے دیکھتے ہیں، اللہ کے لیے ایسے سمجھے کہ ادھر کوئی اور مقصد ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا عمل کرنے کے لیے تیار، بڑے سے بڑی قربانی۔ ہمارے ہم یہ قربانیاں کیوں ہم نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہمارا رب سے تعلق ہی نہیں۔ نمازی تو ہیں لیکن رب سے تعلق نہیں، حج تو 2-4 کیے ہوئے لیکن اللہ سے کوئی دلی تعلق ہی نہیں۔ ان لوگوں نے محنت کی، اور کڑوے حق بتاؤں، کڑوے الفاظ بتاؤں، نماز کے لیے برسوں سے سن رہے ہیں، نسل در نسل سن رہے ہیں، جب نماز پڑھو ہاتھوں کی کیفیت اس طرح ہو، انگلیوں کی کیفیت اس طرح ہو، چہرے کی کیفیت اس طرح ہو، تمہارے پاؤں کی کیفیت اس طرح ہو، تمہارے گھٹنے اس طرح ہو، تمہارے ہاتھ اس طرح رکھے ہوئے ہو، تم گھٹنے پہ جب سجدے میں جاؤ تو رکوع میں جاؤ تو اس طرح ہاتھ ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ نماز میں دل کی کیفیت کیا ہو؟ وہ بڑے دکھ کی بات ہے، اس پر کوئی کتاب ہی نہیں ملتی۔ کتابیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہے کہ ان 4 رکعات میں میرے دل کی کیفیت کیا ہو۔ ہاتھوں کا تو معلوم کر لیا، سر کا معلوم کر لیا، زبان، دل پر محنت ہی نہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بنیادی محنت دل پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا التقوی ہا ہونا، سارا تقوی کا جو معاملہ ہے وہ اس دل میں ہے۔ اس دل میں اللہ کی زیادہ زیادہ محبت بٹھاؤ، خشیت بٹھاؤ، اللہ کا تعلق بٹھاؤ۔ وہ یقین جانے انہوں نے ایسے پکے سبق یاد کر لیے تھے، ان کا بڑے سے بڑا معاملہ، لیکن کوئی دوسری چیز نہیں، ایک ہی بات کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ حدیث کتاب سند بن حمید کے اندر سن انس بن مالک کی حدیث، اصل مجھے ہے تھوڑی الرجی ناک کی، یہ جو ٹھنڈ پڑ رہی ہے نا مجھے زکام ہو رہی ہے، تو اس لیے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، ناک میرا ایسا سا بند ہو رہا ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حوالہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا، مسند بن حمید میں سیدنا انس کی حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا انس بن مالک کے ایک ماموں تھے جن کا نام تھا سیدنا حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کا تذکرہ بخاری وغیرہ دوسرے کتابوں میں بھی موجود۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام کی جماعت کو کہیں روانہ کیا تھا، اس میں یہ بھی تھے سیدنا حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں کسی جگہ پر پہنچے تو کافروں نے انہیں شہید کر دیا، اور دھوکے سے ایک کافر نے خنجر لیا یا کوئی چیز لی، زور سے اس کے سر میں ماری، بعد ماتا کے پیٹ میں بھی ماری، اور اس کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ اب یہ کون تھے؟ سیدنا حرام رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک کے یہ سگے ماموں ہوئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب سیدنا انس کو اپنے ماموں کی شہادت کا پتہ چلا، بڑا دکھ ہوا، اور قاتل پہ بڑا غصہ آیا،
مختلف مجالس میں مختلف جگہوں پر آپ اس کے لیے اکثر یہ ذکر کرتے رہتے تھے کہ انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے برا کیا، بلکہ سیدنا انس بن مالک اس بندے کو بد دعائیں دیتے تھے جنہوں نے ان کے ماموں کو شہید کیا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہوا، کچھ ٹائم گزرا، ایک دن سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا انس بن مالک کے پاس آئے، انس بیٹھے ہوئے تھے، آپ جیسے آئے انس کے ساتھ بیٹھے تو انس بن مالک کو فرمانے لگے کہ انس آپ کو آپ کے ماموں حرام کے قتل کی خبر دوں کہ آج کل وہ کس حال میں، جس نے آپ کے ماموں کو شہید کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وہ کس حال میں ہے۔ سیدنا ابو طلحہ کے بات کرنے کی دیر تھی، سیدنا انس کو غصہ آ گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس شخص کو، اس قاتل کو بددعائیں دینے لگے کہ اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی، اللہ اس کا برا کرے، اللہ اسے برباد کرے۔ یہ باتیں ابھی انس کر ہی رہے تھے۔ حدیث میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ نے انس کے منہ کی طرف اشارہ کرتے فرمایا انس چپ کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انس آج کل وہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے جس نے آپ کے ماموں کو شہید کیا تھا، جس کے ہاتھوں آپ کا ماموں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید ہوا۔ انس آج کل وہ بندہ مسلمان ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں پر جیسے بھی یہ آواز پڑی، ماموں کا قاتل تھا، بڑی دشمنی تھی، بڑی نفرت تھی، بڑی عداوت تھی، بڑی بددعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب کانوں پہ یہ آواز پڑی کہ وہ مسلمان ہو گئے، پتہ چل گیا کہ اب اللہ کو ماننے والے بن گئے، اب اس کے خلاف زبان چلانا، اس کو بد دعا کرنا، اس کے لیے برا بھلا بولنا جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ کلمات سننے کے بعد پوری زندگی گزر گئی، انس کی زبان پر کبھی کڑوا لفظ نہیں آیا اس بندے کے بارے میں۔ یہ محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب تھے، ان کے زندگی کے تمام تر معاملات اللہ کے لیے تھے۔ اللہ پاک یہی قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ تھے صرف نمازی نہیں تھے، صرف حج کرنے والے حاجی نہیں تھے، صرف جہاد کرنے والے مجاہدی نہیں تھے، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، ہر لمحے ان کے دنوں میں یہی خیال ہوتا ہے اللہ کیسے راضی ہو جائے گا، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوتے تھے، اور اس طرح لگے ہوتے تھے یقین جانے ان کے زندگی کے تمام تر کاموں کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہر کام ایسے کرنا ہے، ہر کام ایسے کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایک طویل حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ کتاب نکاح میں، لیکن مزید وضاحت کے ساتھ مسند ابن بن حمید میں سیدنا انس بن مالک کی حدیث میں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے، یہ واقعے سننے کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھیں، دل و دماغ کو حاضر رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین کیا ہے، دین کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، دین کس قسم کی سوچ دیتا ہے، دین کس قسم کا اللہ سے تعلق جوڑنے کا درس دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک شخص سے نکاح ہوا، اس شخص نے سیدہ کو طلاق دے دی، طلاق ہو گئی۔ اب آپ تھوڑا سوچیں، ایک نوجوان عورت کو طلاق ہو جائے تو کتنی دکھ کی بات ہے، ایک عورت کے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ طلاق دے دی، اس کو طلاق مل گئی۔ طلاق کے بعد جو عدت کے اوقات تھے، جو عدت کا ٹائم تھا، تقریباً 3 مہینے سمجھو، وہ بھی گزر گیا۔ اب یہ طلاق ہو گئی، عدت ہو گئی، ان باتوں پہ ذرا غور کرتے جائیں کہ ایک عورت کے لیے کتنی دکھ کی بات ہوگی۔ اب اسے پتہ نہیں نیا رشتہ کیسا ملے گا، کب ملے گا، کون مجھ سے نکاح کرے گا، یہ تو ایک فطری بات ہے کہ عورت کے ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ٹائم گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ایک صحابی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ زینب کے پاس جاؤ، اور زینب کو جا کے یہ میرا پیغام دو کہ زینب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جا کے اس کو کہو۔
حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی خود بیان فرماتے ہیں، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں زینب کی طرف روانہ فرمایا، کہتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس گیا اس خاتون کے سامنے ان کی اتنی عزت، ان کا اتنا احترام، ان کا اتنا اکرام میرے دل میں بیٹھ گیا کہ یہ عام خاتون نہیں ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی طرف نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ بڑی عزت عظمت والی عورت ہے، اتنا میرے اوپر ایک ہیبت میں عزت و عظمت والا معاملہ طاری ہو گیا کہ میں ان تک پیغام لے کے پہنچا، لیکن ان کے سامنے گردن نہیں اٹھا سکا، سر نہیں اٹھا سکا۔ بہرحال میں کیا اور میں نے یہ پیغام اس تک پہنچا دیا، یا زینب، اے زینب ابشری، زینب آپ کے لیے خوشخبری ہے، تاکہ طلاق یافتہ خاتون ہے، خوشخبری ہے کہ آپ کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، ان کلمات پہ ذرا غور کرو، یہ وہ خاتون ہے جس کو طلاق مل چکی ہے، یہ وہ خاتون ہے طلاق کے بعد عدت بھی گزر چکی ہے، اب اس کے لیے نیا شوہر آیا ہے اور شوہر بھی کیسا آیا ہے؟ ایسے سمجھے دنیا میں جن جیسا کوئی نہیں، خلق میں جن جیسا کوئی نہیں، اللہ کے مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع ہے، آج آنے والا آیا، اس نے آ کے پیغام دیا، زینب آپ سے نبی کریم علیہ السلام نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نہ ہاں کہی نہ کہی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آگے کیا فرماتی ہے؟ آگے فرماتی ہے اے پیغام لانے والے، تو نے پیغام تو پہنچا دیا، اب میں نہ ہاں کروں گی نہ میں نہ کروں گی، کیونکہ آج تک میری زندگی گزر گئی ہے، جتنا بھی میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو اپنے رب سے مشورہ نہ کیا ہو۔ اے پیغام لانے والے، تو نے پیغام میرے در پر پہنچا دیا، لیکن میں اٹھ کے مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے مشورہ کرتی ہوں، اپنے اللہ کے سامنے یہ بات رکھتی ہوں، اللہ اگر یہ بات میرے لیے مفید ہے تو مولا کریم میرے لیے ممکن بنا دے۔ یہ دنیا کو بتا رہی ہے طلاق یافتہ ہوں، عدت بھی گزر چکی ہے، آگے جو میرے لیے نئے شوہر آنے والے ہیں، خلق میں سب سے بڑے عظیم ہیں، لیکن میرے دل کا فیصلہ یہ ہے اس کے لیے بھی میرے اللہ سے مشورہ کروں گی۔ جانے والے صحابی نے کہا میری آنکھوں کے سامنے مصلی بچھا کے اللہ سے استخارہ کرنے شروع ہو گئی، اللہ وہی کام مجھے چاہیے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ دین، یہ اسلام ہے کہ زندگی کے تمام تر معاملات پر یہ تعلیم ہو کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، کیونکہ یارو یہ سبق دل سے پڑھنا پڑے گا، اپنے آپ کو پڑھانا پڑے گا، اپنے عزیز و قریبوں کو پڑھانا پڑے گا۔ آج جتنے یہاں آئے ہیں ہم کو یہ سبق پڑھنا سمجھنا پڑے گا، اس بستی والوں کو، لڈو شہر والوں کو، جن جن تک آوازیں جا رہی ہے سب کو یہ سمجھنا پڑے گا۔ یارو دنیا میں جتنے سہارے ہم نے سمجھ رکھے ہیں، یقین جانیے یہ سارے کے سہارے ٹوٹ جانے والے ہیں۔ کبھی گھر کی چوتیواری میں بیٹھ کر اپنی اولاد کی طرف نظریں اٹھا کے پھر اپنے ہی آپ سے پوچھ لے کہ یہ اولاد تیرا ساتھ کب تک دے گی، تیرا ضمیر ہی تجھے جواب دے گا کہ قریبی اولاد بھی بچھڑ کے جدا ہو جائے گی۔ کبھی اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ لیا کر، کبھی اپنے گھٹنے پہ بیٹھے ہوئے معصوم سے بچے کی طرف دیکھ لیا کر، یقین جان ایک ایک کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھتا جا یہ تجھ سے کب تک وفا کرے گا، یہ تجھ سے کب تک وفا کرے گا۔ کبھی اپنے دکان کی طرف دیکھ لے، کبھی اپنی زمینوں کی طرف دیکھ لے، کبھی اپنے منصب کی طرف دیکھ لے، کبھی اپنے عہدوں کی طرف دیکھ لے، دنیا کی ہر چیز سے یہی زبان حال سے آواز آئے گی، کوئی ذات کوئی شخصیت کچھ بھی تم سے وفا کرنے والا نہیں۔ یہاں تک کہ جن گھروں میں رہتے ہو کبھی گھر کی چھتوں دیواروں کو دیکھ کے اپنے آپ سے سوال کر لیا کرو یہ ہمارے مسکن کب تک کے لیے ہے۔ یقین جانے آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا وہ وقت دور نہیں کہ یہ گھر بھی ہمیں چھوڑنے ہیں، ارے دور نہیں جائیے، اپنے کپڑوں پہ نظر کریں، اپنے جوتوں پہ نظر کریں، اپنی جوانی پہ نظر کریں، اپنے بڑھاپے پہ نظر کریں، دنیا میں جہاں جہاں نظریں اٹھا کے دیکھیں گے ہر چیز سے یہی آواز آئے گی بے وفائی ہے، بے وفائی ہے، کوئی بھی بے وفاداری کرنے والا نہیں ہے۔ تو 50 سال جی لے، 60-70 سال جی لے، ایک علاقے کا، ایک خطے
دیکھا بڑے سے بڑا امیر بن جا، بڑے سے بڑا خوبصورت بن جا، بڑے سے بڑا روب دبدبا جما لے، لیکن یاد رکھنا یہ ساری چیزیں تو سے بچھڑ جانی ہے، یہ سارے سہارے ختم ہو جانے ہیں، یہ سارے اپنے بیگانے ہو جانے ہیں، یہ سارے محبت و مودت دینے والے ایک وقت آئے گا تو سے بچھڑ جانے والے ہیں، کوئی سہارا تیرا سہارا نہیں بن سکتا۔ ہاں اگر تو نے اللہ کو راضی کر دیا تو وہ سہارا کام جائے، آج بھی وہ سہارا کام آئے گا۔ کل جب تو مرنے لگے گا تیری آنکھیں کبھی سفید ہوگی کبھی کالی ہوگی، کبھی تیرے ہاتھ ہلیں گے کبھی تیرے پاؤں ہلیں گے، تیرا بوڑھا بابا بھی قریب ہوگا، اماں بھی قریب ہوگی، بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی، پوتے بھی ہوں گے، نواسے بھی ہوں گے، سارے یاروں اور یار آئے ہوں گے، لیکن یقین جانیے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن ہاں اگر تو نے اللہ کو راضی کیا تو وہ سارا وہاں بھی کام آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اب یہ لمحہ بھی تیرے اوپر آنا ہے، اے جوان تیری جوانی کیوں نہ ہو، اے بوڑھے تیرا بڑھاپا کیوں نہ ہو، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا گڑھا کھودا جائے گا، ایک بڑا کھڈا کھودا جائے گا۔ آج کل تو مکھی بھی برداشت نہیں کرتا، آج تو اپنے اوپر چوٹی بھی برداشت نہیں کرتا، آج تو اپنے اوپر تو گرم ہوا برداشت نہیں کرتا، لیکن لکھ لے کیونکہ یہ وہ گھر ہے جس گھر میں تجھے رہنا ہے، تجھے ہمیشہ کے لیے سونا ہے۔ فرمایا کہ لوگ لے کر جائیں گے، گڑھے میں ڈال کے مٹی ڈال کے آ جائیں گے، یاد رکھ یہ وقت بھی تیرے اوپر آنے والا ہے۔ پھر اپنے آپ سے پوچھ وہاں تجھے کون کام آئے گا؟ تیرا منصب، تیرا عہدہ، تیری دوستی، تیری یاری، تیرے تعلقات نہیں، پتہ چل رہا ہے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ سارے معاملات میں ایک ہی سہارا اللہ کا، پھر آگے قیامت، پھر آخرت کے معاملہ، کوئی چیز کام نہیں آتی، سب چھوڑ جانے ایک ہی سہارے۔ تو جب صحابہ کرام کو میرے اور آپ کے محبوب محمد کریم علیہ السلام نے سبق دیا، وہ یقین جانیے کہ سب کو انہوں نے اس طرح دل سے پڑھا، انہیں کوئی چیز یاد ہی نہیں تھی، انہیں ایک ہی چیز یاد تھی کہ اللہ کیسے راضی ہوگا۔ یہ سہارا ضائع نہیں کرنا، میں کس کس کو راضی کروں، کس کس کا لاڈلا بنوں اور راضی کر بھی لوں، ان کا لاڈلا بن بھی جاؤں، لیکن وہ کب تک میرا ساتھ دیں گے؟ وہ تو سارے خود محتاج ہیں اللہ کے ساتھ۔ جب نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، اللہ اکبر کبیرہ، ان باتوں پہ غور تو کریں، یہ اصلاح دل کی، ایک اصلاح کریں اس کھوپڑی کی، اس کو تسلی دیں، یہ سبق پڑھائیں، یہ سہارا ضائع نہیں کرنا۔ یقین جانے اگر وہ سہارا ہمیں ضائع کر دیا نا، کوئی سہارا کام نہیں آئے گا۔ جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ارے ہم کیا تو ماضی میں نظر گھمائیں، بڑے بڑے چلے گئے، کون پوچھتا ہے ان کو؟ کوئی وقت تھا، کوئی جوانی تھی، نام تھے، بڑے بڑے شخصیات تھی، لیکن آج کون یاد کرتا ہے؟ کوئی یاد نہیں کرتا، چلے گئے۔ ہاں اگر آپ قبل حاکمین کا سہارا ساتھ لے گئے تو اپنی قبروں میں بھی بڑے چین و سکون سے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سبق دیا، صحابہ کرام کی سوچیں۔ امام بخاری کی کتاب پڑھیں الادب المفرد، امام صاحب بات کیا کرتے ہیں، من مسح رأس الصبی، حدیث لائے، اللہ اکبر، بڑی ایمان افروز حدیث۔ ایک تابعی نے دیکھا کہ ایک صحابی سے ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور دیکھنے والے نے دیکھا کہ سامنے سے آ رہے ہیں، اوپر سے کرتا یا قمیص پہنی ہوئی ہے ایک کپڑے کی، ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی خادم غلام وہ بھی آ رہا ہے، غلام کے ساتھ آ رہے ہیں، اسی کلر کی قمیص غلام نے بھی پہن کے رکھی ہے۔ اللہ کرے ہمارے معاشرے میں بھی مسلمانوں میں یہ چیزیں آ جائیں، بڑے دکھ کی بات ہے۔ دنیا دار دیندار چلے جاؤ، جا کے دنیا کے اندر دیکھو امیر و غریب میں کتنی بڑی تفریق ہے۔ ایک مالک ایک نوکر ہے، وہ مالک نوکر کو اتنا اپنے آپ سے دور رکھتا ہے، کھانا ساتھ کھلانا ایک سمجھتا ہے، کسی شادی کی تقریب میں چلے گئے، خوشی غمی میں چلے گئے، مجال ہے کہ نوکر قریب آئے، اگر قریب آئے گا سر 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 سر، یہ انا کے بت مسلمانوں میں، وہ جو ہندوستان کے بت ہیں یہاں وہ بت نہیں ہے، لیکن سرین اسی طرح کے بت ہیں جو دماغ میں انا کا بت، تکبر کا بت، یہ امیر ہے یہ غریب ہے، یہ کہاں کی بات ہے؟ ہمارے سردار کی سیرت پڑھو، وہ امیری کے سارے منصب جس کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو نبی نہیں ہے نبیوں کے بھی امام ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
محمد کریم علیہ السلام آپ سارے جہانوں کی رحمتیں اب وہ ہیں. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ کا قرآن فرماتا لوگو آؤ اپنے محبوب کی شان کو پہچانو. کون ہے یہ جس ابراہیم کا اپنے نام سنا ہے، جس کے لیے آگ کا ایندھن گلدار بن گیا، جس موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے، جس نے لاٹھی سمندر میں ماری سمندر سے راستے نکل گئے، جس سلیمان کا نام آپ نے سنا ہے جو جنوں پر بھی حکمرانی کیا کرتے تھے، جس یوسف علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حسن پوری دنیا کو دیا، باقی جو آدھا تھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. یہ بڑے عظیم نبی جن کا اللہ پاک نے خود نے تذکرہ فرماتے فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتے سارے جہانوں میں سب سے بہتر اگر دیکھنے ہیں تو وہ نبی ہے، لیکن قربان جائیے میرے آپ کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر. اللہ فرماتے محمد وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے نبی آپ نے جن کا تذکرہ سنا ہے یہ سارے سردار ہیں، لیکن محمد کریم ان کے بھی سردار ہیں. آج میں نے جو آپ نے دنیا میں تفریح کر دیے، چلنے میں پھرنے میں کھانے میں پینے میں چلنے میں، دنیا میں مختلف مواقع پر لوگ محسوس کرواتے ہیں میری ذات اعلیٰ ہے، میں زمیندار، میں پیسے والا، میں سردار، میں جاگیردار، سامنے والا کمزور حقیر میرا کسان ہے، یہ میرا ملازم ہے، یہ میرا ڈرائیور ہے، ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، ساتھ کھا نہیں سکتا، ساتھ پی نہیں سکتا. مسلمانوں جن کے اندر بھی یہ بات آ گئی ہے ان کو سمجھا تو جناب والا آپ بھلے بیت اللہ کے حج کیوں نہ کرتے ہو، آپ مدینہ میں بیٹھ کے اعتکاف کیوں نہ کرتے ہو، آپ نمازیں لمبی لمبی کیوں نہ پڑھتے ہو، آپ اپنے آپ کو دیندار کیوں نہ سمجھتے ہو، لیکن ایمان کی بات یہ کہ آپ کے اندر کوئی دینداری نہیں. دینداری اسی اس کا نام ہے کہ کوئی تفریق نہیں، کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ساتھ کھائیں گے، ساتھ بیٹھیں گے، ساتھ پیئیں گے. یہ رسول اللہ کی تعلیم تھی. ایک صحابی کو کسی نے دیکھا ابو یوسف کو بوڑھے ہیں آ رہے بہترین کپڑے کی قمیض پہنی ہوئی ہے اور ساتھ میں غلام بھی آ رہے ہیں، خادم بھی آ رہے ہیں، وہی قمیض انہوں نے بھی پہنی ہوئی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کی دھوتی وہ دوسرے کپڑے کی تھی. سامنے جو بندہ آ رہا تھا وہ سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا، قریب آ کے کہا کہ ابو یوسف یہ آپ کا غلام ہے، آپ کا خادم ہے؟ کہا ہاں میرا خادم ہے. کہا یہ جو انتہائی اتنا اونچا قیمتی کپڑا، اس کی جو قمیض آپ نے پہنی ہے اور دوسری قمیض خادم کو پہنا دی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ اپنا جوڑا مکمل کر لیتے، قمیض بھی سے کر دیتے، دھوتی بھی سے بنا دیتے، غلام کو سادہ سا کپڑا پر پہنا دیتے. یہ دین والے لوگ جن کے دلوں پر، جن کے ذہنوں پر، جن کے فکروں پر، جن کی سوچوں پر، جن کے نظریوں پر دین غالب ہے. رب اور ان کے رسول کی محبت کا محق ہو ان کے سینوں میں سرایت کر چکی ہے. ابو یوسف فرمانے لگے جوان کیسی بات کرتے ہو، میرے محبوب محمد کریم اسلام کی تعلیم ہے جیسا کھاتے ہو ایسا خادموں کو کھلاؤ، جیسا پیتے ہو ایسا خادموں کو پلاؤ، جیسا پہنتے ہو ایسا اپنے غلاموں کو پلاؤ. تو نبی کریم اسلام کی تعلیم کے موجب میں نے جیسا کپڑا پہنا ہے ایسا ان کو پہنا کے رکھا ہے. اور آگے آپ نے فرمایا ذهاب متاع الدنيا احب الي من ان يؤخذ من متاع آخرہ. اے جوان کیسی بات کرتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے آج میں یہ پورا کرتا ایک جیسا پہن لوں، غلام کو سادہ سا کپڑا پہنا دوں، آج دنیا کی کوئی چیز، کوئی فائدہ، کوئی نعمت حاصل کر لوں، اپنی آخرت کو ضائع کر دوں؟ غلام نہیں. محمد کریم علیہ السلام نے ہماری یہ تربیت نہیں کی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ہماری تربیت یہ کی ہے. ہمارا خیال، ہمارا نظریہ یہ ہے دنیا کے دکھ نقصان سہ لیں گے، اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے، اپنے معاملات میں یہ چیزیں سہ لیں گے، اپنے رب کو
یہ سوچے، پھر یقین جانے جب یہ سوچے اتنی عظیم تھی کہ ان کی کھوپڑیوں میں یہ تو سوچ ہی نہیں تھی کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی یہ سوچ تو تھی نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا رضا ہے، ہماری کیا منشا ہے، نہیں، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب اس 30 40 50 سالہ زندگی کے بدلے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا دوست بن جائے، وہ راضی ہو جائے، دنیا آخرت میں اپنا ساتھ نصیب کر لے، سب کچھ لگا دیں گے لیکن اس کو ناراض نہیں کریں گے۔ جب سوچ اتنی بنائی تھی تو ان کے درجے کتنے عظیم ہیں۔ وہ دنیا سے وفات ہوتی، جبریل خبریں لاتا، تصدیق ہو جاتی، وہی نازل ہوتی کہ یہاں سے گیا ہے، جانے کی دیر تھی، جنت میں پہنچ گیا۔ جب سچائیاں اتنی عظیم تھی تو آگے رب نے سلے بھی اتنے بڑے تھی۔ ایک آپ کو حدیث بتاؤں، یقین جانے آپ نے سنی ہوگی، لیکن انتہائی ایمان افروز بات جو ہمیں بتا دی زندگی تو یہ ہے، پتہ نہیں کتنے روز جنازے اٹھ رہے، آپ کا بھی اٹھے گا۔ کون ہے یہاں پر جو کہے کہ میں نہیں مروں گا، یا کون ہے جو کہتا ہے کہ میں 5-10 سال نہیں مروں گا؟ کسی وقت نہیں مرنا ہے۔ زندگی کی اپنی تو ہے ہی نہیں، کیا ہے اپنا؟ اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن سارے لوگ ہوتے جنہوں نے کہا اللہ کو راضی کر لیں، جب بھی موت آئے تو اس 60-70 سالہ زندگی کے بعد ایک جنت کا سفر شروع ہو، رب کی رحمت و محبتوں کا سفر شروع ہو، جس میں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے ان کو منزلت دے دی۔ حدیث کی رات سنت عبد بن حمید کے اندر سنانہ سے مالک کے حدیثوں میں حدیث آتی ہے، اور غور کریں، بڑی ایمان افروز بات جو ہمیں بھی بتاتی ہے اللہ کے بندوں کہاں زندگی کھپا ہے۔ یہ دفتر، یہ دکان، یہ یاری، یہ دوستی، یہ کام ٹھیک ہے کر رہے ہو، پوچھو تو صحیح ہے کب تک آپ کا ساتھ دیں گے؟ آپ تو نہیں رہیں گے یہاں پر، آگے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اس کے لیے کرو، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے در پر آ جاؤ، باقی جو زندگی ہے اس کے حکموں کے مطابق بسر کر لو، وہ اگلی زندگی آپ کے سنوار دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، سنان سے مالک فرماتے اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام جو فجر کی نماز پڑھتے آپ سلام پھیر کے صحابہ کرام سے بیٹھ جاتے تھے تو آپ کی ان سے باوقت کچھ نہیں لگتی تھی، اور اکثر آپ کہا کرتے تھے کہ آج بیٹھو میں آپ کو ایک خواب سناؤں، رات میں نہیں خواب دیکھا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے تھے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ وہ سنانس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود خواب نہیں دیکھا ہوتا تھا تو آپ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے بتاؤ آپ نے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا تو بتاؤ، تو اسے تعبیر بتاتا ہوں۔ تو انس فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی تو صحابہ کرام سے آپ نے مخاطبوں کے پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جیسے تعبیر بتاؤں۔ انس فرماتے آج ایک نیا کام ہوا۔ نیا کام کیا ہوا؟ آج مردوں میں سے کوئی نہیں بولا، عورتوں میں سے ایک عورت اٹھی کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا؟ قریب آ جائے، بتائیں آپ کا کیا خواب ہے؟ عورت کے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نے یہ دیکھا ہے جو اپنا مدینہ سے مجاہدوں کا دستہ، مجاہدوں کی جماعت میدان جہاد پر گئی ہے، میں نے ان کے بارے میں خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے بتاؤ؟ کہتی اللہ کے رسول رات میں خواب میں دیکھ رہی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، اے نبیوں کی ماں مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں خواب میں دیکھتی ہوں میں جنت میں پہنچ چکی ہوں، لیکن میں جنت میں جب پہنچی ہوں میں نے دیکھا وہ اپنا مدینے کا بڑا بندہ جس کو آپ نے جہاد پہ روانہ کیا ہے اس کو لایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی وہیں کھڑی تھی، پیچھے سے دیکھا دوسرے بندے کو فلاں بن فلاں بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول پھر بھی مزید دیکھ رہی تھی، پھر تیسرے بندے کو لایا گیا فلاں بن فلاں کو۔ حدیث میں آتا ہے عورت نے 12 نام گنوا دیے، 12 نام، فلاں 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 فلاں، 12 نام نبی کریم علیہ السلام کو بتائے کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا۔ پھر 12 بندوں کو لایا گیا، میں دیکھ رہی تھی جب وہ جنت میں آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی تھی ان کے جسموں پر صاف کپڑے تھے، جسموں پر مٹی لگی ہوئی تھی، دھول جمی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول جب یہ 12 کے 12 آ گئے تو جنت میں بہت بڑا اعلان ہوا، کسی طرح سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا جلدی کرو ان 12 کو جنت کی فلاں نہر میں جا کے نہلاؤ۔ اللہ کے رسول میں خواب میں دیکھ رہی تھی ان 12 کے 12 کو لے جایا گیا، کچھ دیر کے بعد نہلا کے لایا گیا۔
یا رسول اللہ وہی مدینہ کے 12 بندے، لیکن اتنے خوبصورت، اتنے ان کے جسموں پر چمک دمک نظر آنے لگی کہ میں نے کبھی ان بندوں کو اس حال میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول پھر میں دیکھتی ہوں وہ جنت میں گھوم رہے، میوے بھی کھا رہے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، میں بھی ان کے ساتھ دیکھ رہی ہوں کہ جنت کے میوے کھا رہی ہوں۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، عجیب خواب تھا۔ صحابہ کرام تو نہیں سمجھ سکے، نبی کریم اسلام سمجھ گئے۔ حدیث میں آتا ہے آپ کے چہرے پر غم کے حالات طاری ہوئے، غم کے حالات طاری ہوئے، آپ غمگین ہوئے، چپ ہو گئے، کوئی تعبیر نہیں بتائی، بغیر کسی تعبیر بتائے نبی کریم اسلام چلے گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ 2-4-6 دن گزرے، اس جنگی علاقے سے، اس علاقے کا جو مجاہدین کی جماعت گئی تھی ان کی طرف سے ایک سفیر آیا، سفر کرتا کرتا مدینہ میں پہنچا، نبی کے اسلام کی دربار میں آیا، مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول میں آیا ہوں آپ کے لیے خوشخبری، ابشر خوشخبری آپ کے لیے کہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی ہے، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن اللہ کے رسول 12 بندے اپنی مسلمانوں میں سے شہید ہو۔ اچھا، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تو یہ بات بہت میں بتانا، یہ بعض بات بات ہے اس سے بات پوچھ لینا، آپ فرمایا کرو ادھر رک۔ آپ نے دوسرے بندے کو بھیجا کہ جاؤ وہ جو اس عورت نے خواب سنایا تھا اس کو لے کر آؤ۔ حدیث میں آتا ہے وہ عورت آئی، آپ نے اس عورت کو کہا کہ تو اپنا خواب سنا، جس سے تو نے یہ خواب، جس رات تو نے یہ خواب دیکھا تھا۔ عورت نے پورا خواب سنایا۔ اللہ کے رسول میں نے دیکھا فلاں بن فلاں، پہلے وہ جنت میں داخل ہوا، پھر میں نے دیکھا دوسرے نمبر پر فلاں بن فلاں وہ داخل ہوا۔ اسی طرح سے عورت نے 12 نام بڑی ترتیب سے بتائے۔ تو نبی کریم اسلام نے سفیر سے پوچھا بتاؤ یہ عورت کی ترتیب کیسی ہے؟ اس بندے نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم جیسے جیسے یہ عورت بتا رہی ہے یہ اسی ترتیب کے ساتھ میدان میں شہید ہوئے، یہاں سے شہید ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی جنتوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، دنیا سے سانسوں یہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، جنتوں میں داخلے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی صبح تک پیغام ہے، رہے گا کوئی نہیں، کسی کو نہیں رہنا، کیسے رہنا ہے؟ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اور فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اپنے آپ کو کتنا بھی محفوظ کر لو موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ہر کوئی چلا گیا ہے، ہر ایک کو چلا جانا ہے، لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھو موت سے کوئی بھاگنا نہیں، موت سے کوئی راستہ نہیں جس سے بندہ جان بچا سکے۔ کل مرو، سال کے بعد مرو، 5 سال کے بعد مرو، مرنا ضرور ہے، یہ گھر چھوڑنے ضرور ہے، یہ اپنا علاقہ چھوڑنا ضرور ہے، ان گلیوں میں آپ کے جنازے کو گھومنا ضرور ہے، آپ کی تدفین ہونی ضرور ہے، آپ کے جسم پر ایک دن کفن پہننا ضرور ہے، لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھو اس موت کے بعد آپ نے کیا کیا؟ یقین جانے ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو سوچتے دنیا کا ہے۔ تو آج کے اس مجلس کی جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا، سب سے پہلی بات کچھ ابتدا میں بھی میں نے کہا کہ جلسوں پروگرام تقریروں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے اور وہ بیٹھ کے چلے جائیں، بس بعد میں کوئی یہ کہے کہ پروگرام اچھا تھا، تقریر اچھی ہوئی، جلسے اچھے ہوئے، ماشاءاللہ اللہ اللہ کے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھے اور ہم اپنے معاملات پہ غور کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات میرے محترم دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں، مرتے وقت، قبر میں، قیامت میں، ان تمام تر مراحل میں اللہ ہمارا ساتھ دے، اللہ ہمارا ساتھی ہو، تو اللہ ان کا ساتھی بنتا ہے جو اللہ سے وفائیں کرتے، جن کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا اللہ ساتھی بن جائے تو اللہ کے واسطے اپنے کچھ معاملات کو سنواریں۔ آپ کیسے ہو؟ رب پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دکان کو، دفتر کو، دین کو، کاروبار کو، دیگر اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہو، کیسے منزل پاؤ گے؟ آپ کیسے مومن ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن ترمذی کے اندر، ابو سعید کے اندر، باب ما جاء فی الغلول کے اندر، بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنة الا المؤمنون، جنت میں صرف مومن جائے گا، مرنے کے بعد جنت صرف
لیے ہے، مومنین کے لیے۔ اور مومن کون ہے؟ قرآن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ کا قرآن سورۃ البقرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ میں سے مومن وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو۔ اے ہماری وہ یقین جانتے ہیں، فرمایا فاللہ احق ان تخشاہ ان کنتم مؤمنین۔ آنے سے مومن وہ ہے جن کے دلوں میں سب سے زیادہ ڈر اللہ کا ہو۔ ہے ہمارے دل میں نہیں یہ یقین جانے؟ قرآن کے دائی اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کا قرآن سورۃ توبہ، اللہ پاک فرماتے تم میں سے جو مومنین ہیں، غور کرو مسلمانوں، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، آج کلمہ پڑھنے والے کے نظر میں ہر ایک کی بات کا بڑا احترام ہے، بڑا غور کرتا ہے، بڑا تدبر، بڑا تفکر، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے آج مسلمان کے دل میں قدر نہیں تو اللہ کی بات کی قدر نہیں، توجہ نہیں تو اللہ کی بات کی توجہ نہیں۔ پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا جس میں جی رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ہے، اس دنیا میں قریب چلے جانا ہے وہ دنیا بھی اللہ کی ہے، یہ سارا کچھ ہے ہی اللہ کا۔ اب اتنے بڑے بادشاہ کی بات پہ ذرا غور تو کریں۔ اللہ فرماتے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتے تم میں سے مومن وہ ہیں جن کے مال بھی اللہ نے لے لیے، جن کی جانیں بھی اللہ نے لے لی، جن کی جانوں پر اپنا وہ مرضی نہیں چلاتے، جو جانوں پر اپنی جانوں پر اپنے اللہ کی مرضی چلاتے ہیں، اپنے مالوں پر اپنے اللہ کی مرضی چلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے یہی مومن ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے مسلمان ہے 10 20 40 50 سالہ سے، لیکن اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے، اسے محبت زیادہ ہے، اللہ کا اتنا ڈر نہیں، دنیا کی دوسری چیزوں کا ڈر زیادہ ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا، مال اللہ کو نہ دے سکے، اپنی جان اللہ کو نہ دے سکے، تو ظاہری بات ہے مومن تو نہیں بنے۔ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان، یہ تو حق کو باطل میں فرق کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، سنا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ایک آیت میں بتا دیا جو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے وہی مومن ہے۔ یہ کام کرنے کہتے ہم نے نہیں کیے تو اللہ کے بندوں جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ یہاں بیٹھے یہ سبق پڑھیں، سمجھیں، جانیں، اپنی زندگیوں میں پیدا کر کے جائیں، پہچانو مقصد کو، وہ مقصد کیسے ملتا ہے وہ راستہ بھی پہچانو، اور اگلی بات اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اب تو موضوع طویل ہوتا جا رہا ہے، بات کافی، بس اب میں 5-10 منٹ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ توجہ۔ اور دوسرا جو دکھ کی بات ہے، یہ تو میں نے ابتدا کے سامنے رکھی کہ ہم پورے اترتے ہی نہیں، دین کے کسی کام پر پورے نہیں اترتے، لیکن اس کے بعد بڑا جو ظلم ہے وہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ وہ پتہ ہے کیا؟ یہ ساری حقیقتیں جاننے کے بعد ہم چلے جاتے ہیں، فرق کچھ نہیں پڑتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس دور کی بہت بڑی مصیبت کہے، فتنہ کہے۔ میں چلا جاتا ہوں، وہاں بھی چلے جاتے ہیں، جو سستیاں ہیں وہ وہی کے وہی، جو نمازیں چھوڑنے والے چھوڑتے رہتے، جو دین سے دور ہے پھر بھی دور ہے، جو گناہوں میں ہے وہ گناہوں میں، یعنی کہ اصلاح والی سوچ ہی نہیں رہی۔ ہر بندہ کو ایسے بتاتا ہے کہ میں تو صحیح ہوں، میرے اندر کون سی غلطی ہے۔ اتنا بڑا پروگرام ہو کہ دوسرے دن فجر کی نماز پر جاؤ، کوئی 4 بندے نماز پر، کوئی فرق نہیں۔ مارکیٹ میں چلے جاؤ، وہی جھوٹ۔ کتنے لوگ ہیں ان مجلسوں سے جا کے انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اب اللہ رسول کی فرما برداری، یقین جانو بندے ملتے ہی نہیں، اور سالوں کے بعد، مہینوں کے بعد کوئی پتہ چلتا ہے کہ ہاں کسی ایک بندے کی اصلاح ہوئی ہے۔ یعنی کہ ہم اتنے سخت دل بن گئے ہیں، ان حقیقتوں پہ کوئی توجہ ہی نہیں جاتی، کوئی دینی معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ دوستو یہ ہماری کمزوریاں ہیں جن کو سمجھنا پڑے گا، اور یقین جانے اگر آج ہم نے اصلاح نہ کی،
وقت گزر رہا ہے. کبھی ہم اپنے پرانے بچپنے کے اسکولوں کے قریب سے گزرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں. ہم یہاں پرائمری پڑھتے تھے، اس کو 50 سال گزر گئے، 40 سال، اتنی تیزی سے کسی ادارے کے قریب سے گزرے. یہاں ہم میڈل میں پڑھے تھے، یہاں ہم نے انٹر کیا تھا، یہاں میری پیدائش ہوئی تھی، یہاں میرے والد کی پیدائش ہوئی تھی. پھر پتہ چلتا ہے یہ تو 100 سال پرانی بات، 50. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. آج اگر ہم نے اپنے معاملات کی اصلاح نہ کی، وہ مولوی کا نقصان نہیں ہے، محلے والے کا نقصان نہیں ہے، کسی اور کا نقصان، ہمارا اپنا نقصان ہے. ہمارا دین کہتا ہے ان حقیقتوں کو سمجھو، کوئی سہارا نہیں آپ کا، ایک اللہ کے سہارے کے علاوہ. پھر اس سہارے کو کمانے کی کوشش کرو، بڑھو. ان جلسوں میں بیٹھ کے اپنے آپ سے معاہدہ کرو کہ اب چسیاں لائیں گے، اب نمازوں میں اضافہ آئے گا، اب اذکار و استغفار میں اضافہ آئے گا، اب عبادات میں اضافہ آئے گا، اب خلق سے خیر خواہی کرنے میں اضافہ آئے گا، نیکیوں میں اضافہ آئے گا. وہ اللہ کے دین سے سمجھو تو صحیح. یہ دنیا کی ترقی تو سب سوچتے ہو، وہ کہتے بھی ہیں یار پہلے تو ہم موٹر سائیکل پر چلتے تھے، اب الحمدللہ اللہ نے گاڑی دے دی. پہلے بحران میں سفر کرتے تھے، اب تو الٹو اور کلٹس بھی آ گئی ہے، اب تو پراڈو اور ویگو بھی آ گئی ہے. پہلے چھوٹا دکان تھا، بڑی دکان تھی. پہلے کچا گھر تھا، پکا گھر ہو گیا. دنیا کے کتنے معاملات ہیں جہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ہے. دین میں ہم نے کتنی ترقی کی؟ دین میں ہمارے اندر کوئی ترقی نہیں، جبکہ اصل ترقی یہ ہے نبیوں کی زندگی دیکھیں، وہ دن بدن اس میں آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، پہلے سے اتنا بڑا دیندار، جب اپنے والد کو دین سنایا والد نے کیا کہا، وفائیں تو دیکھو. فرمایا یا ابراہیم لئن لم تنتهِ لأرجمنك وهجرني مليا. گھر سے نکل جا، کوئی تیرے ساتھ رشتہ نہیں کہ تو نے ہمارے معبودوں کی مخالفت کر دی. واخرین اللہ کا طریقہ اور ترس حیات، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے ابا کو چھوڑ دیا. اللہ کا قرآن فرماتے معاملہ یہاں تک نہیں پہنچا، پوری بستی جلانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن یہ جوان جلنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑوں گا. دیکھیے ذرا وفاداری. وقت آیا، ٹائم آیا، اللہ کا قرآن منشا بیان فرماتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی تشریف فرمائی. ایک وقت آیا، اپنا گھر چھوڑ چکا، اپنا قبیلہ چھوڑ چکا، اپنی بستی چھوڑ چکا، بیابانوں میں جنگلوں میں جا کے رہنے لگا. وہاں پہ بچہ پیدا ہوا، معصوم سا بچہ، پیارا بچہ، بڑھاپے میں پیدا ہوا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی وفائیں ہیں. اللہ کے حکم سے رب کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم ان کو چھوڑ دو. کیا کیا؟ سوچا نہیں سوچا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے کس طرح کیا؟ اللہ کے وحی کا نزول ہوا، وحی اتری، خلیل اللہ چل پڑے، چلتے چلتے جا رہے اور کہتے جا رہے ہاجرہ ہم جا رہے، تو اور اسماعیل یہی رہنے ہیں، آپ کو یہی رہنا ہے. حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب حدیث الانبیاء باب واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ سبق اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. یہ سبق پڑھنے کے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ان سبقوں کو عملی طور پر خیال کرتے. دین یہ ہے وہ 4 عبادات کر کے، وہ بڑی آواز میں کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہو گئے. اللہ فرماتے نہیں ایسے معاملہ. فرمایا الف لام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ فرماتے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا معاملات بن جائیں گے. فرمایا ایسے نہیں ہوگا. یہ دین وفاؤں کا نام ہے، یہ دین اطاعتوں کا نام ہے، یہ دین قربانیوں کا نام ہے، یہ رب سے دوستی نبھانے کا نام ہے، رب کے لیے جینے کا نام ہے، رب کے لیے مرنے کا نام ہے، رب کے لیے سونے کا نام ہے، رب کے لیے جاگنے کا نام ہے، رب کے لیے زندگی کی ادائیں. رب کی راہ میں چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ. کیسے خلیل اللہ. آج وقت آیا، سیدہ کو یہ کہا ہاجرہ حج جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے سیدہ پیچھے سے پوچھ رہی ہے، ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا. کالے پہاڑوں میں، کالے چٹانوں میں ایک بیوی کو، معصوم سے بچے کو چھوڑے جا رہے ہیں. سیدہ نے پیچھے سے پوچھا ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کیونکہ اس میں آتا ہے پانی کی چند بوندیں باقی تھی، کھجور کے چند
سیدہ ایک درخت کے نیچے سہارا لے کے بیٹھے ہوئے تھے. سیدہ نے پیچھے سے پوچھا خلیل اللہ کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. حدیث میں آتا ہے دوسری بار پھر سے سیدہ ہاجرہ نے بولا, پھر سے پوچھا ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. حدیث میں آتا ہے جب اور آگے بڑھے سیدہ نے تیسری بار کیا کہا؟ فرما دیے اللہ امرک. ابراہیم آپ کے لہجے سے لگتا ہے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے, آپ کے طریقے سے لگتا ہے کہ رب کی وحی اللہ کا امر آ چکا ہے. حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدم رک گئے کیونکہ اللہ کا نام آیا تھا. کہ وہ لوگ تھے چلتے تھے اللہ کا نام لے کر, رکتے تھے اللہ کا نام لے کر. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کا نام سنا قدم رک گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر بھی پڑے نہیں, رکے نہیں, گردن موڑ کے اتنا کہا کہ ہاجرہ یہ بات صحیح ہے, اللہ کا حکم آ چکا ہے, اللہ کے امر سے جا رہے ہیں. ونڈو میں آنے والے مسلمانوں غور تو کرو, اللہ فرماتے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. آپ کے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ کس نے سیکھا ہے؟ اس کو نمونہ کس نے جانا ہے؟ یہاں سے سبق کس نے لیا ہے؟ یقین جانے جب آئینہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں مجھے کسی نے نہیں لیا. کیا ہے؟ چھوڑے جا رہے کہتے سیدہ ہاجرہ کو فرماتے سیدہ ہاجرہ اللہ کا امر آ چکا ہے, آپ کو چھوڑے جا رہے. سیدہ بھی کمال کی تھی, کہا ابراہیم اگر اس کا امر ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے. اب بہت سارے واقعات. پھر وقت آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار. کتنی بڑی بات ہے, دیکھیں تو صحیح کہ کتنی وفاؤں والی زندگی ہے. آتی ہے بات سمجھ میں. جن کو بچہ بڑھاپے میں پیدا ہوا ہو, بڑھاپے میں پیدا ہونے والا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے. بچے تو بچے ویسے ہی پیارے ہوتے ہیں, لیکن یہ تو وہ بچہ ہے جو مانگ کر اللہ کے در سے لیا ہے, بڑی مدتوں کے بعد پیدا ہوا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے انی ارا فی المنام انی اللہ کا فضل ماذا ترى. اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے, تجھے ذبح کر رہا ہوں, کیا رائے ہے؟ کعبہ جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کو حکم ہے وہ کر لے. اب تفسیر میں نہیں جاتا. وقت آیا, اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ خلیل اللہ کے وقت آیا, دونوں باپ اور بیٹے اس بات پر عمل کرنے لگ گئے. فلما اسلما بدلہ للجبین. اللہ فرماتے والد نے اپنے بیٹے کو زمین پر جبین کے پر لٹا دیا, ذبح کرنے کے لیے تیار. ہاتھ میں چھری ہے, دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا ایک بوڑھا والد اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار. اللہ فرماتے اتنے میں ہم نے ندا دی, ہم نے پکارا فنادیناہ یا ابراہیم, ہم نے پکار کر کہا قد صدقت الرؤیا, قد صدقت الرؤیا. ابراہیم آپ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام کسی مسجد کے مولوی کی بات نہیں کر رہا, کسی عام نمازی کی بات نہیں کر رہا, کسی عام حاجی کی بات نہیں کر رہا. اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے والا, اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنے والا, اللہ کے لیے اپنی جان کو آگ میں ڈلوانے والا, اللہ کے لیے اپنے بچے کو جنگلوں میں چھوڑنے والا, اللہ کے لیے اپنے بچے پر چھری چلانے والا. اتنا وفادار, اتنا وفادار. لیکن کمال درجے کی بات یہ ہے کہ وہ یہاں بھی ٹکتے نہیں, کہتے ہیں اللہ مجھے مزید ترقی عطا فرما. یہ تو سبق پڑھنے کا ہے, مزید دعا کرتے ہیں. یہ دونوں باپ اور بیٹے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اے اللہ, ہم تیرے در پر سوال کرتے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً. اتنے سارے وفادار ہیں, پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں اور وفادار بنا دے. ترقی کس طرف, اتنا ایمان اتنا دین, کہتے نہیں اور ترقی ہونی چاہیے. اب تو وقت ختم ہو گیا ہے. کتنے نبیوں کے واقعات ہیں, کتنے محمد کریم علیہ السلام کے واقعات ہیں, آپ کے اصحاب کے واقعات ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا پر حیاتی کھپا دی. وہ بلکہ ایسے کہیں کوئی غلو نہیں, رب سے کوئی
کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، نہ اپنا علاقہ بچا کے رکھا، نہ اپنی نیندیں بچا کے رکھی، نہ اپنا پیسہ بچا کے رکھا، کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی۔ گویا ان کی زندگیوں سے زبان حال سے آوازیں اٹھتی ہیں، ہم اللہ کے لیے ہر چیز لٹانے کے لیے تیار ہیں، کیسے وفادار ہیں، کیسے وفاشار ہیں، لیکن قربان جائیے ایسی وفاؤں کی راہ پر بھی ٹکتے نہیں، کہتے ہیں اللہ میں اور وفادار بنا۔ اور ہم وہ ہیں جو رب سے رابطے کٹے ہوئے، دین سے کٹے ہوئے، راہ مستقیم سے کٹے ہوئے، غفلت کی غاروں میں پڑے ہوئے، اٹھنے کے لیے تیار ہیں، سنبھلنے کے لیے تیار نہیں، جنہوں نے زندگی کھپا دی۔ مزید کہتے مزید عمل کر لیں، مزید عمل کر لیں۔ صدیق اکبر کی مثال پہ غور نہیں کیا، زندگی کا کون سا پہلو وفاؤں سے بھرے ہوئے یہ انداز، لیکن زندگی کے وفات سے ایک دن پہلے کبھی پڑھے صحیح بخاری کتاب الجنائز الموت یوم الاثنین، یہ روزہ نے باب قائم کیا ہے، اور اس کے مزید تشریح کے ساتھ اپنے مسند عبد بن حمید سیدہ عائشہ کی حدیث، جب وفات کے آخری ٹائم پر اب کیا سمجھتے ہیں کتنی وفائیں ہیں۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں یہ نمازیں کافی، روزے کافی ہیں، یہ جو ہم کام کرتے کافی ہے، تھوڑی بہت زکوٰۃ بھی دے دیتے، تھوڑا بہت صدقہ بھی کر دیتے، تھوڑی بہت نمازیں بھی۔ دنیا کے لیے تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جو تھوڑا بہت کام چل رہا ہے یہ کافی ہے، وہاں ترقی اور ترقی اور ترقی، اور اس طرح ساری سبزیاں نہیں، یہ بہت بڑی بے سبزی جس نے پوری زندگی وفاؤں میں گزاری، وفات کے وقت بھی انہیں اور جذبہ ہے کہ اور سنتوں پہ عمل ہو جائے۔ پوچھتے ہیں بیٹی عائشہ، سیدہ نے جواب دیا جی ابا۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ کہتی ہیں ابا آج پیر کا دن ہے۔ سوال آیا ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی بیٹا بتاؤ؟ سیدہ عائشہ فرماتی ابا نبی کریم اسلام کی وفات پیر کے دن ہوئی تھی۔ زبان دل میں جذبہ جاگا، پھر اس جذبے نے زبان کے لفظوں کی صورت اختیار کر لی، زبان پر کلمات آتے ہیں، میں بھی اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ مجھے بھی پیر کے دن اٹھائے۔ یہ بھی محبوب کی محبت ہے کہ میں اسی دن دنیا سے جاؤں۔ یہاں بھی سنت کی تلاش ہے۔ فرمایا بیٹی کب کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی نبی کریم اسلام کو کفن میں کتنی چادریں دی گئی تھی؟ سیدہ فرماتے ثلاثۃ اسواب، ابا 3 چادریں۔ کہا بیٹی تو میرے لیے بھی کفن میں 3 ہی چادریں رکھنا، یہ زندگی کا آخری ٹائم ہے، وفاؤں کے اوپر وفائیں، لیکن ابھی بھی تھکے نہیں اور وفاؤں کا میدان ہے۔ کہا بیٹی میرے لیے 3 چادریں رکھنی ہے لیکن نئی نہیں لینی۔ اب نے اوپر ایک چادر پڑی تھی پرانی، فرمایا کہ یہ ہے، دوسری 2 دیکھ کے یہ تینوں چادروں کی دھلائی کر کے صاف کر کے مجھے کفن دے دینا۔ بیٹی نے پوچھا ابا کیا ہم الا نشتری لک ثوبا جدیدا، کہ آپ کے لیے نیا کفن بھی نہ خریدیں؟ فرمایا کہ نہیں بیٹی مجھے نئے کفن کی کیا ضرورت ہے، کیا بھلا مرنے والوں کو نئے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نئے کپڑے کی تو زندہ کو ضرورت ہے، بیٹی میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ 3 کپڑے ڈال دے۔ زندگی وفاؤں میں گزری ہے لیکن آخری ٹائم تک یہ وفاؤں کا جذبہ کہ اس بات پر بھی عمل ہو، اس بات پر بھی عمل ہو۔ آخری حدیث پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ سارے سبق یقین جانو آپ سمجھ رہے ہو کہ بات بڑی ہو رہی ہے، مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، بات سے بات نکل رہی ہے۔ مجھے تو ساتھیوں نے گھنٹے کا کہا تھا، اس وقت 1.25 گھنٹے سے بھی بات تقریباً آگے جا رہی ہے۔ بس آخری حدیث پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ سبق سیکھنے کے کیوں دین میں ترقی نہیں کر رہے، کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ باقی جو ترقیاں سوچتے اللہ گواہ ہے، میں نہیں کہتا آپ اپنے آپ سے پوچھ لو یہ ترقی آپ کی کس کام کی ہے؟ مجھ سے پہلے بھی آپ نے سنا نا، لیکن انسان کو اگر ایک سونے کی وادی مل جائے وہ کہتا ہے نہیں مجھے دوسری بھی ملے، لیکن دونوں مل جائے، ملنے کے بعد اس کا کیا ہونا ہے؟ اسے وہی 2 روٹیاں ملنی ہیں، اسے وہی سب سے 6 وال کپڑے کے ملنے ہیں، اسے وہی چپل ملنی ہے۔ یہ جتنا کٹھے کرا ہے اس کا کچھ نہیں ہے، یہ بوڑھا ہو گیا، مرنا تو دور کی بات ہے، یہ بوڑھا ہو گیا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے میں نے دولت کمائی تھی، اولاد اڑا رہا ہے، اور مرنے کے بعد سارا کچھ اور لے کے گئے۔ یہ دولت ہے کمانے کی، اللہ سے تعلق اور ایسا تعلق یہ ہم رک گئے ہیں ریگستان میں، تھر پار کرنے تھر میں۔ آپ دیکھیں گے وہاں پہ درخت چھوٹے سے ہوتے ہیں، یہ ببول کے درخت دوسرے سیدھی میں پڑھ دے کہ ببر چاہوں تھر جا ببر سدر نہیں پہنچا جتھے جسے ہوتے ہی بچھائے چھاجے لے بس اتنے ماحول بابا پہاڑی علاقے میں ورن جی سو پنجی کیفیت اج اساں ایمانی کیفیت یاد ہے، ہماری ایمانی کیفیت نہیں بڑھ رہی،
کتنے جلسے کتنے فرق کی نہیں پڑا، نہ نمازوں میں نہ اذکار میں عبادات میں ترقی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے بندو یہاں ترقی کی ضرورت ہے۔ حوالہ میں آپ کے سامنے دوں، امام طبرانی کے المعجم الاوسط، المعجم الاوسط کے اندر امام صاحب یہ حدیث لائے ہیں اپنے استاد غالب احمد بن قاسم کی حدیث ہے، ضمیروں کو چھوڑنے والی روایت، سب کچھ زندگی میں جنہوں نے کھپا دیا، جب سے ہوش سنبھالا دین سے جڑے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، لیکن کسی عمل پر انگلی رکھ کے یہ نہیں کہا کہ بس کافی ہو گیا، بس نے کیا کافی ہو گیا، کبھی نہیں کہا کہ اب صحیح ہو گئے بس ابھی اصلاح کی ضرورت نہیں، کبھی نہیں کہا کہ بس اللہ ولی کرے گا، وہ زندگی کے آخری موڑ تک دین کے میدان میں ترقی کرتے رہے۔ طویل حدیث ہے، سن عبداللہ بن عمر اور سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ دونوں اس بات کو بیان کرتے ہیں جب سیدنا عمر بن خطاب کو آخری ٹائم پر خنجر لگا، حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر نے کہا کہ یہ خنجر مارنے والا کون تھا؟ کوئی مومن تو نہیں تھا؟ کہا کہ نہیں امیر المومنین یہ مومن نہیں تھا، پر میں پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی مومن مجھ سے تنگ ہو اور میری جان لے لے۔ فرمایا عبداللہ بن عباس کو عبداللہ، کہا جی امیر المومنین، کہا کہ عبداللہ جاؤ پھر بھی تسلی کے لیے مدینے کا چکر لگا کر آؤ، ذرا لوگوں کو دیکھ کر آؤ لوگ کس حال میں ہیں، کہیں میری موت کا جشن تو نہیں منا رہے، کہیں میں کسی کو برا تو نہیں لگتا تھا۔ حدیث میں آتے سن عبداللہ بن عمر سن عبداللہ بن عباس گئے، پورے مدینے کا چکر لگا کر لوگوں سے حوالے لیتے ہوئے ملاقاتیں کرتے ہوئے آئے، کبھی کوئی ملا کبھی کوئی ملا کبھی کوئی ملا، ملاقاتیں کر کر کے جب واپس آئے سن عمر بن خطاب کے پاس پہنچے، امیر المومنین جو زمین پر سوئے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں، کہنے لگے امیر المومنین میں نے مدینہ کا چکر لگایا ہے، مدینے کے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں، جس بندے پر میری نظر پڑی جس سے بات ہوئی سب کی آنکھیں نم ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب آپ کے معاملات پر رنجیدہ ہے، میں نے کسی کو خوش نہیں پایا، میرے مومنین سارے کے سارے غمگین ہیں، دل کو تسلی ہوئی کہ مسلمان مجھ سے خوش ہے، مسلمان مجھ سے خوش ہے۔ اگلے کلمات پر غور فرمائیں، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ ہے قدرہ نقشہ ذہن میں بٹھائے، مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، 63 سال عمر ہے، سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، اعصاب کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ مطالب مالک کتاب الحج میں آتا ہے جب آپ نے وفات سے چند دن پہلے حج کیا تھا، جو بندہ ساتھ چل رہا تھا وہ کہتے ہیں ویسے عمر کے ساتھ تھا، مزدلفہ ہو مینا ہو عرفات ہو، یہ حج کے میدان میں ویسے عمر کے ساتھ تھا، امیر المومنین کے زبان پر ایک دعا تھی، اللہ اب عمر کمزور ہو گیا ہے، اللہ یہ عمارت کا معاملہ، یہ خلافت کا معاملہ، یہ جو معاملہ تو نے میرے حوالے کیے تھے اللہ اب عمر کمزور ہو گیا ہے، اب عمر کے جسم میں وہ طاقت نہیں رہی، اللہ ان معاملات کے سلسلے میں جتنا ممکن ہو سکا میں نے معاملات کو نبھایا، اللہ اب بھی تیری امداد کا منتظر ہوں۔ گویا سیدنا عمر اللہ کے در پر سوال کر کے آ رہے ہیں، اللہ آج عمر کمزور ہو گیا ہے، اب وہی عمر عبداللہ بن عمر فرماتے جو خنجر لگے تھے جسم سارا خون دا خون میں لت پت تھا، یہ وفات کا دن ہے، آخری دن ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے وہ امیر المومنین مسلمانوں کے بوڑھے امیر المومنین عمر کے پیارے صحابی جنرل عظیم انسان عبداللہ بن عمر کے گھٹنے پر آرامی ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے بولتے بولتے ایک بات مجھے میرے ابا نے بولی، کیا بولی؟ کہا کہ فرمایا عبداللہ آخری وقت میرا دل چاہتا ہے ایک بار مجھے زمین پر لٹا دو، ایک بات مجھے زمین پر لٹا دو، میں اپنے چہرے کو میں اپنی داڑھی کو زمین پہ رگڑ کر اپنے رب سے معافیاں مانگنا چاہتا ہوں، جن کے دامن میں کسی نیکی کی کمی نہیں، جو خود اپنی زبانی فرمایا کرتے تھے کوئی وقت تھا میرے پاس بڑا مال تھا لیکن جب میں نے دین کو تسلیم کیا میں نے سارا مال اللہ کے نام پر لگا دیا۔ یہ عبداللہ بن عمر کو فرماتے ہیں عبداللہ مالداری سے اتر کے ایسی غربت کی طرف آ گئے، اتنا میں نے قرضہ دنیا سے لیا ہے کہ اتنا بڑا قرضہ ہے مجھ پر عبداللہ تو نہیں چکا سکے گا، میری وفات کے بعد
قرضے میں میری مدد کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، میرے ساتھ معاونت کرو۔ عبداللہ در در سے قرضہ اکٹھا کر کے قرضہ اتارنا وفاؤں کی تو پوری داستان ہے، لیکن آج آخری ٹائم پہ فرماتے ہیں عبداللہ میرے دل کرتی ہے، میرا دل کرتا ہے، میرا جی کرتا ہے میری داڑھی کو، میرے چہرے کو زمین پر رکھو، رگڑ کر میں اپنے رب سے معافی مانگوں۔ عبداللہ فرماتا میرے دل نے نہیں کیا، کسے کروں، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ فرماتے ابا ایسی حالت میں تھے کہ کبھی ہوش سالم تھا، کبھی بے ہوش ہو جاتے، کچھ دیر کے بعد بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر سے پوچھتے ہیں عبداللہ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا میرا چہرہ زمین پر رکھ دو، میں اپنی داڑھی میں اپنی رخسارے زمین پر رگڑ کر اپنے اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ فرماتے میرے دل نے گوارا نہیں کیا، میں نے گھٹنے سے ہٹا کے اپنی پنڈلی کے قریب رکھ لیا۔ پھر تیسری بار فرماتے ہیں، پھر تیسری بار جب جاگے آنکھیں کھولی، کہا عبداللہ کیا ہوا ابھی تک دیر کر رہے ہیں؟ کہتے آخر ابا کا زور غالب آ گیا، مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، 63 سال عمر ہے، کیا فضائل ہے، کیا مناقب ہے، کیا شخصیت ہے، کیا زندگی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اسرار پر آج میں نے جب ان کو زمین پر لٹایا، نظریں آسمان کی طرف اٹھا کے اپنی داڑھی کو اپنے رخساروں کو زمین پر رکھتے ہوئے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اس عمر کو معاف کر دو، اللہ اس عمر کو معاف کر دو، اللہ اس عمر کو معاف فرما۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر یہ عمر بخشا نہ گیا، اس کی بخشش نہ ہوئی تو عمر تو غرق ہو گیا، لیکن اس کے جنم دینے والے ماں کے لیے بھی کوئی خوشی کی خبر نہیں۔ کیا عمل تھے، کیا کوششیں تھی، کیا کاوشیں تھی، لیکن زندگی کے آخری ٹائم تک اس دین کی فیلڈ میں اور آگے بڑھنے کی کوشش تھی، اور زیادہ نہیں کی۔ کیا ہو گیا ہے یار، ہم کیوں ایسے سست بن گئے ہیں؟ دنیا کے ہر کام کے لیے ترقی ہے، آگے بڑھنے کے جذبات ہے، اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں۔ اپنی آخرت کو، اپنے گھر کو، کسی اور کی نہیں، اپنے آخرت کے گھر کے سنوارنے کے لیے کوئی نیک جذبے نہیں۔ تو ان جلسوں کے یہی مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سب سے پہلی بات، آئیے حقیقت کو پہچانے، دین وہ نہیں جو ہم سمجھ بیٹھے گے، دین ایک رشتے کا نام ہے، ایک تعلق کا نام ہے، ایک دوستی کا نام ہے، ایک مضبوط ناطے کا نام ہے، ایک مضبوط قرابت کا نام ہے۔ ایسی مضبوط قرابت کی اللہ سے زیادہ کوئی پیارا نہ ہو، اللہ سے زیادہ کوئی اپنا نہ ہو، ساری اپنائیت اللہ میں نظر آئے، ساری قرابتیں اس کے در پر نظر آئے، ساری محبت اس سے ہو، اس کو صحیح نمونے پہچانے۔ یہ صرف تقریری باتیں نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ معیار ہوگا، پھر ہی مومن بنو گے، پھر ہی رحمتوں کے مستحق بنو گے۔ ان حقائق کو جانے، اور جاننے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے واسطے آؤ، ان باتوں پہ غور کرو۔ ان جلسوں سے اٹھ کے بے اورات چلے جاتے ہیں، کوئی ترقی نہیں، کوئی نمازوں میں ترقی نہیں، کوئی عملوں میں ترقی نہیں، کوئی نیکیوں میں ترقی نہیں۔ کیوں ہے ایسے؟ یہ بے سمجھی ہے، یہ کم عقلی ہے، کم فہمی ہے۔ سب سے زیادہ ترقیوں کی ضرورت یہاں پر ہے۔ انہوں نے ساری زندگیاں وفاؤں میں کھپا دی، یقین جانے پھر بھی وہ لگے رہتے تھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، اور نیکی کرے، یہ نیکی کرے، وہ نیکی کرے۔ تو دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگیوں سے سستیاں ختم کریں گے۔ انشاءاللہ سے آج سے ہم اپنے مالک کے در کے صحیح نمونے سے نوکر بن کے دکھائیں گے، مالک کے در کی نوکری کر کے دکھائیں گے۔ کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، کبھی ہماری زبان ذکر الہی سے غافل نہیں ہوگی، کبھی ہماری آنکھیں رات کی تاریکی ہو، دن کے اجالے ہو، کبھی اس حکم الحاکمین کی مخالفت میں نظریں نہیں اٹھے گی۔ انشاءاللہ دن ہو رات ہو، کبھی کانوں کو اس کو ناراض کرنے میں نہیں لگائیں گے۔ یقین جانے اگر یہ ادائیں آ جائیں، وہ مالک اعلان کرتا ہے اذا اتانی مشیئا اتیتہ ہرولا، یہ حدیث قدسیہ ہے۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے تم دوڑ کر آؤ، میں تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر استقبال کروں گا۔ تم اپنی وفائیں اس کی طرف بڑھاؤ، وہ اتنا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم زندہ ہو، قبر میں ہو، قیامت میں ہو، ہر جگہ پر اس کی رحمتیں تمہاری چوکیداری کریں گی۔ اصحاب کہف والے غار میں سو گئے، فرمایا سورت کی تپش پڑنی تھی، اپنے سورت کے راستے بدل دیے، ان کو تپش سے بچا دیا، ان کی کروٹیں بدل دی کہ کہیں ان کی سائیڈیں تھک نہ جائے۔ وہ تو اتنا وفادار ہے، ہم یہ زندگی اگر وفادیں لگائیں گے وہ ضائع کر دے گا۔ ہماری صبح ہماری شامیں اس کی یاد میں سرب ہو، وہ ضائع کر دے گا۔ اس کے حکموں کو حرف آخر سمجھے، وہ ضائع کر دے گا۔ یہ کہاں کی
زندہ ہے تحیہ کر لے، اب جینا بھی اسی کے لیے مرنا بھی اسی کے لیے۔ یقین جانے اگر آج ہم راستے پر آ جائیں، آج ہی سے جنتیوں میں شمولیت ہو جائے گی، رب کی رحمتوں کی برکھا برس پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔